صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع پر دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملک بھر میں نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت کے پھول نچھاور، شہر شہر گلی گلی چراغاں، درود و سلام کی محافل کا اہتمام۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس۔ کراچی میں مرکزی جلوس بولٹن مارکیٹ سے نکلا۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس دلی گیٹ سے برآمد ہوا۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس جامع مسجد روڈ سے نکلا۔ کوئٹہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس میاں اسماعیل مسجد سے برآمد ہوا۔ گجرانوالہ، سرگودھا، اوکاڑہ، پاک پتن، بھکر، حیدرآباد اور چاغی سمیت ملک بھر میں جلوس برآمد۔ شہر شہر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری۔ منڈی بہاؤالدین میں 220 من ملک شیک کی سبیل کا اہتمام۔ اگلی بار سکور 6-0 نہیں 60-0 ہوگا۔ پاک فضائیہ ہر محاذ پر تیار ہیں۔ پاک فضائیہ عوام کی امیدوں پر پورا اتری، عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کا مزار قائد پر تقریب سے خطاب، کہا آپریشن بنیان الورسوس نے 6 ستمبر 1965 کی یاد تازہ کی۔ تکنیکی جدت نے پاک فضائیہ کو دنیا میں منوایا۔ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاک بحریہ کے وائس ایڈمرل راجہ رب نواز کا کہنا ہے کہ مارکہ حق میں پاک بحریہ مکمل طور پر تیار تھی۔ پاک بحریہ کے شپس، ایئر کرافٹ اور میرینز اپنی اپنی ذمہ داریوں پر مؤثر انداز میں تعینات تھے۔ خود کو برتر بحری فوج سمجھنے والی دشمن نے کسی قسم کی مہم جوئی کی جرأت نہ کی۔ پاک بحریہ کی تیاری ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بہتر ہو رہی ہے۔ دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ ملک میں یوم دفاع اور شہداء بھرپور جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر قوم اور افواج کے غیر متزلزل عزم اور بہادری کا غماز۔ GHQ راولپنڈی میں یادگار شہداء پر تقریب کا انعقاد۔ چیف آف جنرل سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یادگار شہداء پر تقریب۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ایئر فورس اصغر خان اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ لاہور میں مزار اقبال پر بھی پروقار تقریب۔ کور کمانڈر لاہور سید فیاض حسین شاہ اور DG رینجرز پنجاب میجر جنرل عاطف بن اکرم کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع پر ISPR کے نئے نغمے، اللہ اور وطن کی خاطر جیے مریں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم دفاع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ آپریشن بنیان الورسوس اور جنگی صلاحیتیں پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 6 ستمبر قومی تاریخ میں بہادری، اتحاد اور عزم کا دن ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کے بیان سے دشمن کو تکبر کو کچل دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آپریشن بنیان الورسوس جیسے واقعات قوموں کی زندگی کو چلا بخشتے ہیں۔ جنگ ستمبر کے 60 سال مکمل ہونے کے بعد کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یوم دفاع عزم، حوصلے اور قربانی کی زندہ میراث ہے۔ دفاع وطن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء ہماری آن بان اور شان ہیں۔ گورنر، وزراء اعلیٰ اور وزراء کا بھی یوم دفاع پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ یوم دفاع و شہداء پر افواج پاکستان کا شہداء کو خراج عقیدت، ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف اور نیول چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق 6 ستمبر 1965 پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم اور جذبے کا مظہر ہے۔ بہادر جوانوں نے اسلحے اور تعداد میں بڑھتا دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستان کے امن کو متاثر کرنے کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم دفاع کی مبارکباد۔ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہر کامیابی پنہاں ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یوم دفاع پر افواج پاکستان کو سلام، کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن پر برتری حاصل کر کے اقوام عالم میں اپنا لوہا منوایا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی ملیر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شرکت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یوم دفاع کی مناسبت سے پیغام میں کہا، 6 ستمبر 1965 قربانی، اتحاد اور بہادری کی علامت ہے۔ دشمن کا اچانک حملہ اس کے لیے ندامت کا سبب بنا۔ مسلمان مشکلات سے نکلنے کے لیے خود اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کا قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب۔ کہا، اگر ہم اسلام کے راستے پر گامزن رہے تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جس نے ایمان لا کر زندگی کو سمجھا وہ کامیاب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنے پیغام میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اخوت، عدل، رواداری اور خدمت انسانیت کا عظیم نمونہ ہے۔ آج تجدید عہد کریں، ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں گزاریں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد۔ وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے کہا، ہمیں اپنی زندگیوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی حوصلہ شکنی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر سید عمران شاہ نے کہا، بغیر تحقیق کوئی بھی بات پھیلانا فتنے اور فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا، بغیر تحقیق کسی بات کو پھیلانا گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر تحقیق وطن اور مذہب سے متعلق کوئی بھی خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہم اپنی آپ کے تحت یہاں سے سامان نکال رہے ہیں، ہمارا مال مویشی، ہمارا گھر، ہمارا سامان سب کچھ ڈوب رہا ہے۔ نہ تو ہمیں انفارم کیا گیا کہ ادھر پانی آئے گا اور نہ کوئی ہمیں ٹیم کوئی ریسکیو کرنے آئی۔ ملتان شہر اور گرد و نواح میں بارش، سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، ریلیف کیمپ برساتی پانی میں ڈوب گئے۔ دوسری جانب دریا چناب میں پانی کے بہاؤ میں کمی آنے لگی۔ ہیڈ محمد والا، بند بوسن، قاسم بیلا اور شیر شاہ میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی۔ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسرا سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا پل سے بآسانی گزر کر ہیڈ پنجنت کی طرف چلا جائے گا۔ ہیڈ مرالا سے آنے والا ریلا چنوٹ اور تریمو کے درمیان موجود ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی سطح آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہے۔ ادھر دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی میں شاہدرہ بلوکی اور سدھنائی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجاب کے بے پھرے دریاؤں کا سیلابی ریلا پنجنت کی جانب رواں دواں۔ پنجنت کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,21,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,65,000 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر 3,29,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,43,000 کیوسک ریکارڈ۔ ادھر تربیلا ڈیم 100% اور منگلا ڈیم 87% بھر چکا۔ خانپور ڈیم 1981 فٹ، راول ڈیم 1751 اور سملی ڈیم 2314 فٹ تک بھر گیا۔ لاہور کے علاقے محلن وال کی خیمہ بستی میں بچے کی پیدائش۔ خیمہ بستی میں خوشی کی لہر، ڈاکٹرز نے ماں اور بچے کی صحت کو صحت مند قرار دیا۔ ادھر سیلاب میں پھنسے 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چاروں افراد اپنے سیلاب زدہ گھر میں ضروری دستاویزات لینے گئے تھے۔ مانسون بارشوں کا 10واں اسپیل 9 ستمبر تک جاری رہے گا۔ نارووال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا اور ساہیوال میں بارش متوقع۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی رودکوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ گجرات میں غیر متوقع بارشوں کے باعث صورتحال خراب ہوئی۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ لوگ ہیں گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، چھوٹے کا آپریشن ہوا ہے، اسپتال ہی جا رہے، رستے میں پھنسے ہوئے۔ گجرات میں سیلابی صورتحال برقرار، ہر طرف پانی ہی پانی۔ لورین کے مقام پر سیلابی پانی شہر میں داخل، نارا کھود کر 20% پانی کا رخ موڑنے کا آپریشن جاری۔ 80% پانی اب بھی شہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ادھر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامات، وزیر اعلیٰ کے حکم پر 5 بڑے شہروں کی واسع مشینری گجرات پہنچا دی گئی۔ 5 صوبائی سیکریٹریز بھی گجرات پہنچ گئے۔
ڈیمز اور بیراجز پر پانی میں کمی بیشی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت عوام کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑے گی. یوم دفاع پر شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا مسلح افواج نے ہمیشہ ثابت کیا پاکستان کا دفاع مضبوط اور مستحکم ہے. ہم دشمن کی جارحیت کے ہر اقدام کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کے ذریعے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد. امریکی امدادی سامان کی پہلی فلائٹ پہنچ گئی. ISPR کے مطابق امریکی ناصم العبور اور کمانڈر USR کینٹ نے استقبالیہ میں شرکت کی. امدادی سامان باضابطہ طور پر پاک فوج کے حوالے کیا گیا. ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ اور ڈیزاسٹر رسپانس گروپ کا NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ. قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات پر تبادلہ خیال. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دی. پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف مشن جاری. گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ناروال اور شکر گڑھ میں ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عمران باور کا سیالکوٹ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. ریلیف کیمپس اور میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس. عوامی فلاح، صحت، امن و امان، سیاحت اور جنگلات سے متعلق اہم فیصلے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کم از کم اجرت 36,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے ماہانہ کر دی گئی. BRT کے لیے مزید 50 بسوں کی خریداری کی منظوری. گندم کی مزید خریداری کا فیصلہ ضرورت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا. افغانستان کے زلزلہ متاثرین کو راشن قیمت میں 10 کروڑ روپے امداد کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا. بلوچستان میں سیکیورٹی خدشات پر انٹرنیٹ سروسز معطل. نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے بھر میں 3G اور 4G سروسز رات 9 بجے تک معطل رہیں گی. ادھر کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو منسوخ کر دیا گیا. پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر سے سبی پہنچی. مسافروں کو سڑک کے راستے کوئٹہ بھیج دیا گیا. امریکی صدر نے محکمہ دفاع کا نام محکمہ جنگ رکھ دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے. کہا محکمہ جنگ دنیا کو امریکی قوت کا پیغام دے گا. اب وقت آ گیا چیزوں کو ان کے اصل نام سے پکارا جائے. پینٹاگون چیف اب سیکریٹری آف وار کہلائیں گے. بھارت نے ہمیں مایوس کیا. انڈیا کے مسلسل روسی تیل خریدنے پر ٹیرف بڑھا دیا. ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائی ہیں. روس یوکرین جنگ رکوانا تھوڑا مشکل ہے. اسرائیلی فوج کے غزہ بھر میں شدید حملے. مزید 75 فلسطینی شہید. امداد کی متلاشی 14 افراد میں شہداء بھی شامل. اسرائیلی فوج کا غزہ پٹی کے شہری علاقے کے 40% پر کنٹرول کا دعویٰ. غزہ کی مزاحمتی تنظیم حماس نے 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی. چین کا مسئلہ فلسطین پر نیو یارک ڈکلیریشن میں شمولیت کا اعلان. برطانوی کابینہ میں بڑے پیمانے پر ادو بدل. وزیر خارجہ ڈیوڈ ہیمی وزیر انصاف اور نائب وزیر اعظم مقرر. UAT کے اوپر برطانیہ کی نئے وزیر خارجہ تعینات. پاکستانی نژاد شبانہ محمود وزیر داخلہ اور اسٹیو ریڈ وزیر ہاؤسنگ مقرر. گزشتہ روز اینجلا رینز نے نائب وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. امریکی صدر ٹیک کمپنی گوگل کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے. کہا گوگل پر عائد جرمانہ واپس نہ لیا تو یورپی یونین پر پابندیاں لگا دوں گا. یورپی یونین نے گوگل پر $3.5 ارب کا اینٹی ٹرسٹ جرمانہ عائد کر رکھا ہے.